چلیے استاد جی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و اسحاق بن ابراہیم و عبداللہ بن عمر بن ابانا كلهم عن حسین. قال ابو بکر حدثنا حسین بن علی الجوفی عن مجمع بن یحیی عن سعید بن ابی بردہ عن ابی بردہ عن ابیہ قال صلینا المغرب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابی بردہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی. ثم قلنا پھر ہم نے کہا لو جلسنا اگر ہم یہاں بیٹھے رہیں نماز کے بعد حتی نصلی مع العشاء حتیٰ کہ ہم آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لیں یہاں بیٹھے رہیں. قال فجلسنا ہم بیٹھ گئے. فخرج علینا ہمارے پاس تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال ما زلتم ہاؤنا تم یہاں بیٹھے رہے ہو تم نہیں ہٹے یہاں سے تم یہاں ہی بیٹھے ہو. قلنا ہم نے کہا یا رسول اللہ صلینا معک المغرب ہم نے آپ کے ساتھ نماز مغرب پڑھی. ثم قلنا ہم نے کہا نجلس ہم یہاں بیٹھے رہتے ہیں حتی نصلی معک العشاء حتیٰ کہ آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لیں گے اس واسطے ہم بیٹھے. قال احسن تم اچھا کام تم نے کیا ہے ٹھیک کیا. اور یا بولا سب تم درست کام کیا مانا ایک ہے. تو یہ الفاظ فرمائے فرافع راسہ الی السماء آپ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اوپر دیکھا. وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ آپ اکثر مرتبہ اکثر موقعوں میں سر کو آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے کیونکہ آپ پر وہی آتی تھی نا آسمان سے جبریل آتا آپ دیکھتے کہ جبریل آ رہا ہے اس کا انتظار بھی کرتے تو آپ عام طور پر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے. یہاں بھی کوئی ایسی بات ہوگی یہ کوئی وحی آئی ہوگی تو آپ نے فرمایا النجوم آمنۃ للسماء تو یہاں آپ نے یہ بات کرنی تھی ستارے آسمان پر ہے نا تو فرمایا ستارے یہ آسمان کے لیے باعث امن ہیں ستارے امن والے ہیں آسمان کے لیے. کیا مطلب ستارے موجود ہیں تو آسمان موجود ہے تو جب ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان بھی گر جائے گا. تو ستاروں کا ہونا آسمان کے لیے یہ اس کے وجود کا باعث ہے. ستارے امن کا سبب ہیں آسمان کے لیے ستارے لازمی ہیں آسمان کے لیے ستارے ہوں گے تو آسمان قائم رہے گا. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ جب ستارے ختم ہو جائیں گے أَتَى السَّمَاءُ مَا تُوعَدُ تو آسمان پر آئے گی وہ بات وہ حالت جس کا وہ وعدہ دیا جاتا ہے. إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا تو وہ وقت قیامت آ جائے گی. ستارے گر گئے تو آسمان بھی گر جائے گا. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان پر آئے گی وہ بات وہ حالت جس کا وہ وعدہ دیا جاتا ہے. وَأَنَا آمَنَةٌ لِأَصْحَابِي اور میں اپنے صحاب کے لیے باعث امن ہوں. اللہ کے نبی صحابہ کے لیے باعث امن میں موجود ہوں میرے صحابہ موجود ہیں انہیں کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے. میں اپنے صحاب کے لیے باعث امن ہوں. نبی کی موجودگی نبی کا ہونا صحابہ کے لیے امن کا باعث ہے. صحابہ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اللہ کے نبی کی موجودگی میں. فَإِذَا ذَهَبْتُ جب میں چلا گیا أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ میرے صحابہ پر آئیں گی وہ حالتیں جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں. تو جب میں فوت ہو گیا تو صحابہ پر وہ بعض تکلیفیں تکالیف بعض جو حوادث حادثات اختلافات فتنے یہ آئے تھے نا. جناب عمر شہید ہوئے جناب عثمان شہید ہوئے یہ مراد ہے.
تو جب میں چلا گیا میرے اصحاب پر آئیں گی وہ باتیں جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، میرے اصحاب میری امت کے لیے باعث امن ہے۔ صحابہ موجود ہے تو امت کے واسطے امن، بے خوفی۔ صحابہ کا وجود امت کے واسطے باعث امن، صحابہ کا وجود امت کے لیے امن کا باعث۔ فَإِذَا ذَهَبَ، صحابی جب میرے صحابہ چلے گئے، فوت ہو گئے، عطا امتی ما یوعدون، میری امت پر آئے گی وہ مصیبتیں، وہ حوادث جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی فضائل آ گئی۔ یہ باب ہے نا، بیان ان بقاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم امان لصحابہ و بقاء صحابہ امان للامت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ رہنا، بقا نا باقی رہنا، آپ کی زندگی، آپ کا زندہ رہنا، یہ اپنے صحابہ کے لیے باعث امن، اور آپ کے صحابہ کا باقی رہنا امت کے واسطے باعث امن۔ اللہ کے نبی کی موجودگی صحابہ کے واسطے امن، کہ صحابہ کی موجودگی امت کے واسطے امن۔ باب الفضل صحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اچھا، آگے ہے باب فضل صحابہ میں، صحابہ کرام کی فضیلت، صحابہ سب سے افضل ہیں۔ ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو انہیں قریب آئیں گے، جو انہیں قریب ہوں گے، پھر جو انہیں قریب آئیں گے، انہیں صحابہ افضل، صحابہ کے بعد تابعین افضل، تابعین کے بعد تبع تابعین جو ان کو مل رہے ہیں آپس میں۔ یہ دور اللہ کے نبی والا، صحابہ والا، تابعین والا، تبع تابعین والا، یہ دور اعلیٰ ہے، انہیں کہتے ہیں اعلیٰ دور، بہتر دور۔ اچھا جی، تو حدیث پڑھی ہے پھر۔ ہاں تو روایت سنیں عمر میں، اور سفیان بن عیینہ نے کہا کہ سنی عمر نے اور جابر نے، وہ خبر دے رہے ہیں ابی سعید خدری سے۔ اچھا، ابو سعید خدری سے روایت کر رہے ہیں، وہ روایت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قال، آپ نے فرمایا، یاتی الناس زمان یغزو فیام الناس، فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ دور آئے گا، یغزو فیام الناس، لوگوں کے گروہ جماعتیں غزوہ کرے گی، غزا یغزو، تو غزوہ کرے گی جماعتیں، لوگوں کی جہاد کرے گی، مسلمان جہاد کریں گے۔ تو لوگوں پر زمانہ آئے گا، اس میں لوگوں کی جماعتیں گروہ غزوہ کریں گی، جہاد پر جائیں گے۔ فَيُقَالُ لَهُمْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا، کیا تم میں کوئی ایسا فوجی مجاہد ہے جس نے دیکھا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تم میں کوئی صحابی رسول ہے، جہاد پر جماعتیں جا رہی ہیں، تم میں کوئی ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کو دیکھا؟ فیقول، لوگ کہیں کہ نام جی ہاں صحابی ہے۔ فیفتح لہم، صحابی کی بنا پر ان کو فتح دی جائے گی۔ یہ صحابی کی برکت ہے کہ اللہ کے نبی کو دیکھنے والا، آنکھوں سے آپ سے رہنے والا، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والا، اس کے وجود کی برکت سے ان مجاہدین کو فتح ہو جائے گی۔ ثم یغزو فیام الناس، پھر لوگوں کے گروہ غزوہ کریں گے، پھر دور آئے گا، یہ غزوے ہوتے رہے نا، پھر لوگ غزوہ کریں گے۔ فَيُقَالُ لَهُمْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں ہے ایسا آدمی جس نے دیکھا ہو اس کو جو صحابی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو تم سے کوئی ایسا بندہ ہے جس نے صحابی رسول کو دیکھا ہو؟ اللہ کے نبی کو نہیں، صحابی رسول کو، اللہ کے نبی کو دیکھنے والے کو دیکھا ہو، کوئی ہے تم میں؟ فیقول، لوگ کہیں کہ نام جی ہاں، یعنی ہم میں ہے صحابی کو دیکھنے والا۔ فیفتح لہم، ان کے واسطے فتح دی جائے گی، فتح کر دی جائے گی۔ تو تابعی کی بنا پر اس گروہ کو فتح ہو جائے گی، صحابی کو دیکھنے والا تابعی، اس کی برکت سے فتح ہو جائے گی۔ ثم یغزو فیام الناس، پھر غزوہ کریں گی جماعتیں، یہ فیام جماعتیں گروہ لوگوں سے۔ فیقال لہم، انہیں کہا جائے گا، حل فیکم من رأى من صاحب رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم میں ہے کوئی ایسا آدمی جس نے دیکھا ہو اس آدمی کو جو ساتھی بنا اس کا جو ساتھی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ان تم میں ایسا ہے بندہ جو صحابی کو دیکھنے والے تابعی کا ساتھی بنا ہو؟ تبع تابعی کیا تم میں ہے من را من صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں ہے جس نے دیکھا ہو اس کو جو ساتھی بنا اس کا جو ساتھی بنا لگ رسول کا؟ وہ کہیں گے نام جی ہاں، ایک تبع تابعی ہے، ایک صحابی ایک تابعی ایک تبع تابعی، صحابی کو دیکھنے والا تابعی تابعی کو دیکھنے والا تبع تابعی یہ ہے۔ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ان کے واسطے فتح کی جائے گی۔ تو یہ برکت ہے، اللہ کے نبی کی برکت وہ تو ہے ہی ہے، پھر صحابی کی برکت، تابعی کی برکت، تبع تابعی کی برکت بھی۔ چلیے قال حدثنا سعد بن يحيى بن سعيد بن الموفي بن قال بن رجل عن ابي بكر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناس جماعه ما يبعث من اول بعث ما يقولون انظر اهل الفجر وكيف من الصبي لا في بهم ثم يبعثون البعث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول البعث الرابع ويقولون نزل اهل الكرونه فيهم هذا ربي من راى المهد راى بسبب المسيح اچھا جی، تو یہ روایت بھی اس کے ساتھ ہی ملتی ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا خیال وہ گمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی للناس زمان، لوگوں پر ایک وقت آئے گا یبعث من البعث، ان میں سے ایک جماعت مقرر کی جائے گی۔ بعث ہوتا ہے بھیجنا، کسی کو جہاد پر بھیج دینا، یہ تھا بعث، لشکر۔ تو ایک لشکر کو مقرر کیا جائے گا، جاؤ جہاد کے واسطے لشکر کے مقرر کیا جائے گا۔ فیقولون، لوگ کہیں گے انظروا هل تجدون فیکم احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں گے لوگ دیکھو بھائی کیا تم پاتے ہو اپنے اندر کوئی ایک نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے صحابی، کوئی تم میں کوئی صحابی ہے باعث برکت باعث تبرک کے لیے، کوئی تم میں کوئی بندہ کوئی صحابی ہے تم میں؟ فیوجد الرجل، تو آدمی پایا جائے گا، صحابی موجود ہوگا۔ فیفتح لهم به، اس کی بنا پر ان کو فتح کر دی جائے گی۔ ثم یبعث البعث الباسانی، پھر دوسرا لشکر تیار کیا جائے گا، اس کے بعد یہ کہیں اور بھیجنا ہے، ایک اور لشکر تیار کیا جائے گا۔ کہیں گے حل فیکم من رآ صحابہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں کوئی ہے ایسا آدمی جس نے صحابہ النبی کو دیکھا ہو؟ ان تم میں کوئی تابعی ہے؟ پہلے صحابی تھا اب تابعی۔ اچھا، فیفتح لهم به، تو ان کو فتح دی جائے گی اس کی برکت سے، تابعی کی برکت سے فتح ہو جائے گی۔ ثم یبعث البعث الثالث، پھر تیسرا گروہ فوج کا بھیجا جائے گا۔ فیقال انظروا هل ترون فیہم من رآ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جائے گا دیکھو کیا تم پاتے ہو ان میں وہ آدمی جس نے دیکھا ہو اس کو، جس نے دیکھا ہے اصحاب النبی کو، تبع تابعی یعنی وہ ہے تم میں۔ اچھا جی، یہ بھی تو یہ فتح ہو جائے گی یہاں پر۔ ثم یکون البعث الرابع، پھر چوتھا گروہ ہوگا، چوتھا لشکر ہوگا۔ فیقال انظروا، دیکھو هل ترون فیہم احدا من رآ احدا رآ صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم دیکھتے ہو کوئی ایک آدمی جس نے دیکھا اس کو، جس نے دیکھا ہے کسی ایک کو، جس نے دیکھا ہے صحاب النبی کو؟ یہ تبع تابعی کے بعد کا معاملہ ہے۔ تم میں ایسا ہے جس نے تبع تابعی کو دیکھا ہو؟ یہ چار، اللہ کے نبی کا جو صحابہ کرام ان کو دیکھا، پھر تابعین کو، پھر تبع تابعین کو، اس کے بعد پھر اور جس نے دیکھا ہو تب وہ اتباع تابعی، یہ تابعیوں کے تابعیوں کے تابع کو دیکھا ہو۔ یہ چار نمبر آ گئے، چار گروہ۔ فیوجد الرجل، ایسا آدمی پایا جائے گا، ہاں بھائی اس نے تبع تابعی کو بھی دیکھا ہے، یہ تب تابعی، تابعی کا تابعی، اس کا پھر تابعی۔ فیفتح لهم به، ان کے لیے اس کی برکت سے فتح ہو جائے گی۔ تو یہ صحابہ کرام کی شان ہے نا، صحابہ کی برکت، صحابہ کو دیکھنے والوں کی برکت، ان کو دیکھنے والوں کی برکت، ان کو پھر دیکھنے والوں کی برکت۔ یہ چار، کہیں تین آئے ہیں گروہ،
تبا تابی تک تے کہیں تبا تابی کے بعد تک بھی آئے پڑھی ہے کہ آئے القرن الذی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی میری امت سے بہترین القرن الذین وہ جماعت ہے وہ ساتھی ہے کرنو نا صدین 100 سال اور آج ایک طبقہ تو بہتر میری امت میں سے القرن الذین وہ طبقہ ہے یا وہ ساتھی ہے یہ لوگ جو مجھے ملتے ہیں میرے صحابہ طبقہ ہے یہ آپ کو ملتے ہیں آپ قریب تھے تو بہترین میری امت میں سے القرن الذین وہ جماعت ہے وہ ساتھی ہے کہ میرے قریب ہیں مجھ کو ملتے ہیں ثم الذین یلونہ پھر وہ جو ان کو ملتے ہیں ثم الذین یلونہ پھر وہ جو ان کو ملتے ہیں تو یہ صحابہ آپ کو ملتے پھر صحابہ کو ملنے والے یہ تابعی پھر تابعی کو ملنے والے تبع تابعی 3 آ گئے ثم یجیء قوم اس کے بعد یہ 3 دور ہیں یہ کہتے ہیں مشہود لہم بالخیر مشہود لہم ان کے لیے خیر کی گواہی دی گئی یہ بہترین لوگ ہیں یہ 3 یا 4 طبقے یہ بہترین ہیں صحابہ تابعین تبع تابعین ایک روایت میں تبع تابعین کی تابعین یہ ہے ایسے طبقے جو بہترین ہیں ثم یجیء قوم پھر ایک قوم آئے گی ان کچھ بندے آئیں گے اس کا یہ مفہوم بھی نہیں کہ سارے برے ہو گئے اچھے بھی ہوتے ہیں ہاں اکثریت بروں کی ہوتی ہے بعض دفعہ تو ثم یجیء قوم پھر ایک قوم آئے گی کیسی تصبح کو شہادت احدہم یمینہ و یمینہ شہادتہ کہ ان میں سے ایک ہی گواہی پہلے آئے گی قسم سے اور قسم پہلے آئے گی گواہی سے ان کا وتیرہ بن جائے گا قسمیں کھانا اور گواہیاں دینا میں گواہ خواہ مخواہ دھکے سے ہی لالچ کی بنا پر کہ میں اس بات کا گواہ ہوں میں گواہ ہو نہ ہو دھکے سے گواہ بننا ایسے قسمیں میں قسم کھاتا ہوں تو ایسی قوم آئے گی وہ زیادہ قسمیں کھائیں گے زیادہ وہ گواہ بنیں گے تو یا ایک بار یہ بھی کرتے ہیں کہ پہلے وہ گواہی دیں گے پھر قسم کھائیں گے یا قسم کھائیں گے پھر گواہی دیں گے یہ ان کو پرواہ نہیں ہوگی بس حالانکہ یہ گواہ بننا قسم کھانا بہت اہم معاملہ ہے خواب خانہ ایسے قسم کھائی جائے کہ خواب خانہ ایسے گواہ بنا جائے لم یذکر تو یہ مذمت ہو رہی ہے کہ وہ 3-4 جو گروہ ہے نا وہ تو اعلیٰ افضل ہیں مشہود لہم بالخیر وہ تو اچھے ہیں ان کے بعد لوگ پھر برے شروع ہو جائیں گے تو لم یذکر حناد القرن فی حدیث صحیح حناد نے القرن لفظ استعمال نہیں کیا تو طیبہ نے کہا سمجھ جیو اقوام کئی قومیں آئیں گی الفاظ کا فرق ہے ان کسی روایت میں اقوام کئی قومیں آئیں گی تو کہیں قرن جماعتیں آئیں گی مفہوم تو ایک ہی ہے تو یہ جو ہے نا گواہ بننا خام خواہ یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہاں پتہ ہو کہ فلاں آدمی پھنسا ہوا ہے تو اس کو گواہ نہیں مل رہا کہ میں گواہ تھا وہ پیش گیا اچھی بات ہے وہ ٹھیک ہے ایک آدمی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے تو کہتا ہے میں گواہ بنتا ہوں تاکہ کچھ مل جائے مفاد یہ غلط ہے چلیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیے گئے ای الناس خیر لوگوں سے اچھے لوگ کون سے ہیں بہتر لوگ کون سے ہیں والا کرنی میرے ساتھی میرے ساتھ رہنے والے ان سے آپ کرم کرنی یا کہتے ہیں میرا دور میرے زمانے والے مراد آپ کے صحاب ہیں میرے ساتھی والا کرنی میرے ساتھی میری جماعت میرے زمانے والے ثم الذین یلونہم پھر وہ جو ان کو ملیں گے یہ تابعین ثم الذین یلونہم پھر وہ جو ان کو ملیں گے تبع تابعین یہ 3 دور ہیں یا پھر 4 بعض روایتوں میں ثم یجیء قوم تبدر شہادت احدہم یمینہ و تبدر یمینہ شہادت پھر ایک قوم آئے گی ان کے ایک ہی گواہی جلدی آئے گی قسم سے قسم بات ہے گواہی پہلے
کرایہ ہوتا ہے کہ بڑی قسمیں اٹھائیں گے کہ بڑی گواہیاں دیں گے فضول خواب کا تو ایک قوم آئے گی ان میں سے ایک کی گواہی جلدی آئے گی قسم سے پہلے یا تب دونوں یمین ہو اسی قسم جلدی آئے گی اسی گواہی سے پہلے یا پہلے قسم کھا لی تو پھر گواہی دے دی یا پہلے گواہی دے دی پھر قسم کھا لی گی وہ پرواہ نہیں کریں گے کہ گواہی کیا ہوتی ہے قسم کیا ہوتی ہے تو یہ خواہ بخواہ قسمیں اٹھانی تو گواہ بننا یہ اچھا کام نہیں ہے قال ابراہیم و کانو ینہوننا ینہوننا نہا ینہا ینہوننا ہم کو ہمارے اساتذہ ابراہیم نخعی یہ کوفے کے بہت بڑے امام ہیں استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو اساتذہ تھے وہ ہم کو روکا کرتے تھے ونحن غلمان ہم بچے ہوتے تھے بچپن میں ہمارے اساتذہ ہم کو روکتے تھے عن العہد و شہادات ایک قسمیں کھانے سے تے گواہیاں دینے سے کہ بچوں خواہ بخواہ نہیں قسم کھانی واللہ باللہ تاللہ ایسی گواہی میں گواہ بنتا ہوں ہاں جہاں گواہی کی ضرورت ہے تو واجبی ہے فرض ہے گواہی دینی کہ ہاں بھی فلاں بندہ اس کا حق دب رہا ہے تو وہاں گواہی دی جائے یا کوئی ایسی بات ہے کہ وہاں قسم کھانی پڑتی ہے مجبوری ہے تو فضول قسمیں کھانی خواہ بخواہ گواہ بننا یہ اچھی بات نہیں ہمارے اساتذہ ہم کو مارتے تھے جب ہم بچے ہوتے تھے عن العہد و شہادات قسموں سے اور گواہیوں سے چلیے قال من شعبة أن حدثنا محمد بن حسن أن أبن بشير قال تركت رسول بن مهدي قال حدثنا سفيان قال ولم يسر بن سعد بن أبي حسين وأبي بكر بن أبي سمين وليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني حسن بن قال ابن زهر بن أن سعد بن سمان أن ابن بن إبراهيم بن بدر عن عبد الله بن أبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس أني قرني ثم الذين يرون خيرا أجري من فالثالث بن عفان في أرابين ثم يختلفان يتخلف بعدهم خلفنا تصديق شهادتهم يمين ويمين شهادة آپ نے فرمایا بہتر لوگوں سے کرنی میرے زمانے والے یہ میرے صحابہ ساتھی پھر جو ان کو ملتے ہیں پھر جو ان کو ملتے ہیں میں نہیں جانتا تیسری بار کہا یا چوتھی بار کہا یہ 3 دور پہلے یہ 4 دور تیسرا میں نے پہلے بتلایا نا کہ تبع تابعین کے بعد بھی ایک جماعت کو شامل کیا گیا ہے صحابی تابعی تبع تابعی 3 تو ہو گئے نا ایک اور دو تو قال ثم تخلفوا من بعدهم ان کے بعد خلف ان کے بعد نائب بنیں گے ایسے نائب یہ خلف ہوتے ہیں نا جو بعد میں وارث بنتے ہیں نئی قوم نئی نسل آتی ہے ان کے بعد ایک نئی نسل آئے گی ان کے بعد نائب بنیں گے نائب ایسے نائب بنیں گے تسبے کو شہاد تو عہدہم یمینہ ہو وہ یمینہ ہو شہادہ ہو ان میں سے ایک ہی گواہی پہلے آئی قسم سے یا قسم پہلے آئی گواہی سے وہ قسم اور گواہی پر ہی بھاگتے پھریں گے کبھی قسم پہلے گواہی بعد میں کبھی گواہی پہلے قسم بعد میں وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کریں گے چلیے قال حدثني اسماعيل بن صالح قال حدثنا شيخ ابو بشر بن عبد الله بن شقيق ان من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من القران الذي بعث فيه مسلم الذي رواه الله اعلم من صالح بن قال ثم يخلف كل جنس يحبون السمانة يشهدون قبل ان يستشهدوا قال ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی القرن الذین بعثت فیہ بہترین میری امت کے لوگ القرن وہ جماعت وہ طبقہ وہ ساتھی ہیں جن میں میں بھیجا گیا ہوں یہ میرے صحابہ میری شاگرد جن میں مبعوث ہوا ہوں ثم الذین یلونہ پھر وہ جو ان کو ملیں گے ان تابعین واللہ عالم ہاں ذاکر ثالثہ اللہ جانتا ہے کہ آپ نے تیسری بار یہ بیان کیا کہ نہیں بیان کیا کہ پھر جو ان کو ملتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں تو بات 3 جگہ تو عام طور پر آئی ہے بعد میں 4 بھی آئی ہے قال ثم يخلف قوم پھر ان کے بعد ایک قوم نئے بنے گی نئی قوم پیدا ہوگی اور خلیفہ ہوتا ہے کہ پہلے لوگ فوت ہو گئے دوئے آ گئے ایک خلف و خلیفے پھر ایک قوم نئے بنے گی جانشین بنے گی یحبون السمانۃ وہ موٹاپے کو پسند کریں گے موٹاپے کو موٹا ہو اس کا ایک تو بڑا یہ ہے کہ گوشت خوب کھائیں گے گوشت کھائیں گے پھر کھا کے موٹے ہو جائیں گے
ایک معنی یہ بھی کیا موٹاپے کا کہ مالداری فلاں بندہ بڑا موٹا ہی مالدار آدمی، موٹاپے کو ایک ہے خود موٹا ہونے کو ایسی گزارش ہے کہ ہم موٹا ہو اس کا یہ نہیں مفہوم کہ جو بندہ موٹا ہے وہ اس پہ آ گیا، یہ کہتے فطرتی موٹے کچھ بھی نہ کھائے نا جسے موٹا ہوتا ہے وہ نہیں، ایک ہے جان بوجھ کے ایسی چیزیں کھائی جائے کہ میں موٹا بن جاؤں، تو یہ معنی ہے۔ تو پھر ان کے بعد ایک قوم ایسی لائے پڑے گی یہی مسلمان تھا وہ موٹا ہونے کو پسند کریں گے، بڑے موٹے ایسے حرام مال کھا بدام ایسا موٹا حرام مال کھائیں گے، نجائز مال کھائیں گے۔ بہرحال اس کا یہ نہیں مانا کہ جسم ان کا موٹا ہے، بعض کے فطرتی موٹے ہوتی ہے، مراد ہے کہ وہ ایسی غذائیں کھائیں گے جو موٹا کرتی ہے۔ تو یہ یشہدون قبل ان یستشہدوا، یہ گواہی دیں گے اس سے قبل ان سے گواہی مانگی جائے۔ یہ بری بات ہے نا کہ گواہ کی لوڑ نہیں، تو خام خواہ تو مجھے گواہ بلا لو، مجھے گواہ پیسے ملنے پیسے کی خاطر، تو وہ گواہی دیں گے اس سے قبل کہ گواہی ان سے طلب کی جائے۔ ہاں اگر کسی کہ گواہ کی لوڑ ہے، ایک آدمی اس کا مقدمہ کیس ہے کہ گواہ موجود ہے موقع پر، اس کو مل نہیں رہے، اس کا حق دب رہا ہے، جب ان کو معلوم ہو کہ ہاں بھی فلاں کا حق دب رہا ہے، ہم گواہ موقع کے تو بھاگ کر جائے میں ہاں بھی ہم گواہ بنتے ہیں، یہ للہ فی اللہ خیر بھائی کے لیے گواہ بن جائے۔ کہ جو گواہ بنتے ہیں اپنے لالچ کے لیے ان کی مذمت ہے، تو وہ گواہی دیں گے اس سے قبل ان سے گواہی طلب کی جائے۔ چلیے مرادنا وثلاثنا قال حدثنا بكر بن مشيب ومحمد بن مسنى بن مشعر تبينا انا بن قال بن مسنى قال بن محمد بن حدثنا محمد بن جعفر قال سمعت ابو جبرة قال حدثنا زاهد مزرد بن قال سمعت عمران بن حسين يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان خيركم آپ نے فرمایا ان خیرکم کرنی، تم سے بہترین لوگ وہ میرے زمانے والے ہیں، میرے صحابہ ہیں، ساتھی ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کو ملتے ہیں تابعین ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کو ملتے ہیں یہ تبع تابعین ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کو ملتے ہیں، یہاں وضاحت آ گئی، یہ تبع تابعین کے بعد والے چار گروہ آ گئے۔ تو فلاں آدمی میں نہیں جانتا کہ اللہ رسول نے اپنے کرنے ہی کے بعد 2 دفعہ فرمایا ہے یا 3 دفعہ شک ہے کہ میرے زمانے والے اس کے بعد 2 دفعہ فرمایا ہے یا 3 دفعہ شک ہو گیا۔ ثم یکون بعدہم قوم، ان کے بعد پھر ایک قوم پیدا ہوگی یشہدون، جو گواہی دیں گے، ولا یستشہدون، ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، ان خام خواہ گواہ بن جائیں گے مطلب کے لیے۔ وَيَخُونُونَ وَلَا يُعْتَمَنُونَ، وہ خیانت کریں گے، وہ امین نہیں سمجھے جائیں گے، کسی ان پر اعتبار نہیں ہوگا، اتنی خیانتیں کریں گے ان پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا، بے اعتبارے بن جائیں گے۔ یہ ہے عام اکثریت، یہ نہیں کہ سب کے سب اچھے بدل ہوتے ہیں ہر دور میں۔ وَيَنْظُرُونَ وَلَا يُوفُونَ، نظریں مانیں گے پوری نہیں کریں گے، نظریں بڑی جلدی مانتے ہیں، یہ میرا کام ہوگا تو یہ کروں گا وہ کروں گا، کرنا ہے، یہ بری بات ہے۔ نظر مانے نا آدمی، اگر نظر مان لی ہے تو پوری کرے، وہ نظریں مانیں گے تو پوری نہیں کریں گے۔ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّامَنُ، ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا، موٹاپا یہ پیچھے بھی آتا نا کہ اتنا وہ گوشت عام ہو جائے گا کہ گوشت کھائیں گے، یہ موٹاپا ہے، مالدار بن جائیں گے، یہ بھی موٹاپا ہے۔ تو یہ ہے کہ حرام کھانے سے آپ بندہ موٹا ہو ہی جاتا ہے، جو موٹاپا فطرتی ہو اس کی مذمت نہیں ہے، کہ جو بندہ موٹاپا آپ بنائے، ایسی اشیاء کھا کے نا موٹا بن جائے، تو وہ پھر دین ہی ہونا، اس نے کیا دین کی پرواہ کرنی ہے۔ یہاں مراد وہی ہے، ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا، یعنی حرام کھا کے نا موٹے ہو جائیں گے، دین کی پرواہ نہیں کریں گے۔ چلیے قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن بشير قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة كل من شبابة من اهل الاسناد وفي حديثهم قال ادري ان يذكر بعد قرن ذكر ان بعد قرن ذكر لين من ثلاثة في حديث شبابة قال سمعت زهدان بن مزرد في وجاءني ابن في حدث ابن على فرس قال حدثني ابن الناس من عمران بن حسين ما في حديث يا وشبابة ينزرون ولا ينفون ما في حديث ابراهيم
يا غازي قال 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 بن سعيد محمد بن عبد الخالق بن موفي قال ابن قال حدثنا محمد بن سلام بن بشير قال ابن معاذ بن هشام قال الرحمن عن قتادة زرارة بن نوفل عن عمران بن حسين رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث خير هذه الأمة القرآن الذي ہاں تو یہاں الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا خیر و حاضر امت، اس امت کے بہترین لوگ القرن الذین بعثت فیہ، وہ جماعت، وہ دور والے ہیں جن میں میں بھیجا گیا ہوں. اس کا بدر آپ سے صحابہ پہ آئے. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کو ملیں گے تابعین. بڑھایا حدیث ہے ابی ابانہ میں قال واللہ عالم، اللہ خود جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ثالثہ بلا کہ آپ نے تیسری بار بیان کیا کہ پھر جو ان کے بعد آئیں گے یہ الفاظ تیسری بار آپ نے بیان کیے یا نہیں بیان کیے مجھے معلوم نہیں. مثل حدیث زاہدم کی عن عمران، اور بڑھایا حدیث شام عن قتادہ وَيَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ. ایسے لوگ ہوں گے بعد میں قسمیں اٹھائیں گے، ان سے قسمیں لی نہیں جائیں گی. کسی نے کہا نہیں کہ قسم اٹھاؤ، کہ بہا کریں کہ ہم قسم اٹھاتے ہیں، ہم قسم کھاتے ہیں اپنے مطلب کے لیے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے جب کوئی آپ سے قسم اٹھوا ہی نہیں رہا تھے آپ قسم کھاتے خام کا. ہاں جی. قال حدثنا ابو بكر بن بشير وهشام بن خالد بن ابي بكر قال حدثنا حسن وهو بن علي بن جعفر بن زيد بن سعد بن عبد الله بن بحير بن ناشد قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم رأي الناس خيرا قال القرن الذين فيهم ثم نساني. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الناس خیر، لوگوں سے کون سے لوگ بہترین ہیں؟ قال القرن الذین فیہ، وہ جماعت، وہ دور والے جن میں میں موجود ہوں. ثم ثانی، ثم ثالث، پھر دور دوسرا، پھر تیسرا، یعنی پھر تابعین تک، تبع تابعین تک. آپ کا دور صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین. چلیے باب و بیان معنی قول ہی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ راس بیات سنت لا یبقى نفس منفوسۃ ممن ہوا موجود الآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا معنی بیان کہ 100 سال کے بعد، صدی کے بعد کوئی نفس نہیں رہے گا باقی جو اب موجود ہے، اب سانس لے رہا. یعنی آپ نے فرمایا وقت پر کہ جو بندہ اب زندہ ہے نا میرے پاس، اب زندہ موجود ہے، 100 سال کے بعد ہی رہے گا. ہاں اور آ جائیں گے بعد میں اور پیدا ہوں گے. تو 100 سال کے بعد جو بندے جو اب سانس لے رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گی. یہ معنی اس کا یہ نہیں مانا کہ 100 سال کے بعد قیامت آ جائے گی، نہیں. جو بندے اب دنیا میں میرے زندگی میں موجود ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے نہیں رہے گا. تو پہلے فوت ہو گئے یا 100 سال کے ٹائم فوت ہو گئے، ہاں جو بعد میں پیدا ہوں گے وہ رہیں گے. چلیے. اچھا جی. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ایک رات عشاء کی نماز اپنی زندگی کے آخری دور میں، فی آخر حیات، زندگی کے دور آخر آپ عشاء کی نماز ہمیں پڑھائی. فلما سلامہ، جب سلام پھر آپ نے کام کھڑے ہو گئے. فقال، فرمایا رأیتا تم، مجھے بتلاؤ اپنی صلات کے بارے میں، یعنی میں تمہیں بتلا رہا ہوں، سنو تم سنو اپنی صلات کے بارے میں. فإن علی راس میات سنۃ منہا، کہ اس رات کے بعد 100 سال کے بعد، 100 سال کے آخر میں، لا یبقى ممن هو لا زال الارض، نہیں باقی رہا کوئی جو اب زمین کی سطح پر ہے، جو زمین کی سطح پر اب موجود ہے نا، آج رات موجود ہے، وہ 100 سال کے بعد نہیں رہے گا. یہ مطلب آپ کا یعنی عمریں، مطلب یہ لکھا ہے کہ عمریں کم ہو جائیں گی. پہلے عمریں بڑی ہوتی تھی. سلمان فارسی کہتے ہیں عمر 250 سال ہوئی ہے، یہ بھی صحابی ہے نا، بات 300 سال لکھاتی تھی. اس سے پہلے عمر لوگوں کی بڑی ہوتی تھی، 1000 سال 900 سال ہوتی تھی. لیکن آپ کی امت کی جو عمریں ہیں وہ کم ہو گئی ہیں. آپ نے خود فرمایا کہ میری امت کی عمر جو اوسط ہے وہ 70-60 سال کے درمیان ہے. 60 سال 70 سال، کوئی آدمی 100 سے متجاوز ہوتا ہے، کوئی آدمی. میں نے سنا یہاں پر ایک علاقہ ہے نا یہ فلور کا، وہاں ایک ہے ڈاکٹر دادا پوترا مشہور ہے، دادا پوترا ڈاکٹر، کہتے ہیں اس کی عمر 135 سال کی ہوئی، ڈاکٹر فوت ہو گیا 135 سال کی.
109 سال دی سنے بندے فوت ہوئے گا. تو خیر اس امت کی عمریں کم ہو گئی ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں باقی رہے گا جو آج زمین پر ہے 100 سال کے بعد. تو کہا عبداللہ بن عمر نے فواہل الناس فی مقالۃ سلم، لوگوں کو مغالطہ لگ گیا آپ کے اس بات میں. لوگ سمجھے شاید 100 سال کے بعد قیامت ہی آئے گی. تو لوگوں کو مغالطہ پڑ گیا، وہم پڑ گیا آپ کی اس مطالعہ میں جو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ حدث ہوا جو آپس میں لوگ باتیں کر رہے تھے یہ باتوں میں سے ان میں ایسا 100 سال کے بارے میں. انہوں نے کہا شاید 100 سال کے بعد کام ہی ختم ہے. تو نہیں، یہ مطلب نہیں تھا. مطلب یہ تھا کہ 100 سال کے بعد جو آج زمین پر زندہ ہے وہ زندہ نہیں رہے گا. لوگوں کی عمریں اب کم ہو گئی ہیں، 100 سال کو ہی پہنچے گا. اِنَّا كَمَا قَالَ آپ نے فرمایا تھا لا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمِ کہ نہیں باقی رہے گا ان لوگوں سے جو آج موجود ہے روئے زمین پر کوئی بھی. مراد اس لینے سے اَيَّنْ خَارِمَا ذَلِكَ الْقَرْنِ کہ یہ صدی ختم ہو جائے گی. یہ جو نسل ہے نا 100 جو زندہ ہے یہ ختم ہو جائے گی. اَيَّنْ خَارِمَا یکفی کہ یہ جو صدی ہے یہ 100 سال والے لوگ ہیں یہ فوت ہو جائیں گے کہ اور بندے. یہ مطلب یہ تھا نہیں مطلب کہ دنیا بالکل ختم ہو جائے گی. یہ لوگوں کو وہم پڑ گیا. جی پڑھ لیں اور بات چھوٹی پڑھ لگے یار. ابن جرير أخبرنا بزبير الله سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر تسألوني عن الساعة إنما علمها عند الله أقسم بالله علم على الأرض إن نفس من فسلم فجعل عليها 100 سنة. سنا جابر بن عبداللہ مفید فرماتے ہیں کہ سنا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے اس سے قبل کہ آپ وفات پائے مہینہ پہلے آپ فرما رہے تھے تم مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. اللہ کی میں قسم کھا رہا ہوں نہیں ہے روئے زمین پر کوئی جان جو سانس لے رہی ہے اس پر 100 سال گزرے ہیں. جو اب موجود ہے اس 100 سال کے بعد نہیں رہیں گے. تو پہلے فوت ہو گئے اس ٹائم فوت ہو گئے. جو آج زندہ ہیں وہ 100 سال تک زندہ نہیں رہیں گے. ہاں نئے اور انسان پیدا ہو جائیں گے. اچھا تو یہ حدیث مجھ کو بیان کی ہے محمد بن حاتم، آگے حدیث بیان کی ہے محمد بن بکر، ہمیں خبر دی ابن جریج وہی سن لم یذکر قبل موت ہی. وہاں الفاظ یہ نہیں آئے کہ آپ موت سے قبل ایک مہینہ بات کر رہے تھے. چل بس کریے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. نشان رکھیے گا نشان نشان ہے کہ کاغذ چل نہیں دیکھو ساڑھے 12 ٹھیک ہے بات تو نہیں گئے تھے کرنی ہے اتنے کر دیں. اچھا